یہ یہاں وہ کہتے ہیں ہم صدیوں سے رہ رہے تھے، یہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ یہ ان کے دعوے بھی ہیں جس میں حقیقت ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہر جگہ پہ نسلاً بہت سے لوگ رہے ہیں، تو کیا وہ وہاں آ کے صدیوں بعد آ کے وہاں دعویٰ کر کے اور دوسروں کو نکال دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ جب یہ یروشلم فتح ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہ معاہدہ پھر کدھر جانا ہے؟ تو اس معاہدے کو بیسیکلی جو بلفرڈ وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا، اس میں جو بلفرڈ ڈیکلریشن تھا جسے اردو میں اعلان بلفور کہتے ہیں، اس کے تحت ختم کیا گیا تھا۔ گریٹر امریکہ کا ایک خواب ہے جو ٹرمپ نے دیکھا۔ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ پہلے تو اس نے کینیڈا کو کہا کہ کینیڈا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے، اور یہ ایک ذہنی بخار کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اس نے پاناما کینال پہ اپنا جو حق ہے اس کو جتلا دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ پاناما کینال ہم لیں گے۔ پاناما نے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ اپنا بیہیو کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اب جو چائنا کا ایک بڑے دکھتی رہ گیا وہ ہے تائیوان، اس کے معاملات میں چائنا کا ساتھ دے دیا۔ ناظرین، اس سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا گریٹر اسرائیل، ایک خواہش، ایک شیطانی منصوبہ۔ ظاہر ہے کہ دوسرے ملکوں پہ قبضہ کرنا کون سا انسانی اور نیک عمل ہے، اس کو شیطانی منصوبہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے گریٹر امریکہ کے منصوبے کی۔ یہ بھی ایک منصوبہ ہے، اور یہ اس کی تفصیلات اور کتنا یہ ممکن ہے، یہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو گریٹر اسرائیل کا ایک کچھ حصہ رہ گیا تھا، وہ بھی اسی میں کور کر لوں، اسی ویلاگ میں۔ تو وہ میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے، یہ ابھی تو انہوں نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا پہ یہ جو نقشہ انہوں نے پوسٹ کیا ہے، اور اس کے نیچے ایک پوسٹ لکھی ہے کہ جی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ان کے ساتھ یہ یہودی جو ہیں یہ یہاں آئے اس جگہ پہ جہاں فلسطین ہے، تو وہاں پہ پھر پہلے شاہ شاول اور پھر شاہ داؤد، یعنی کہ حضرت داؤد کا ذکر وہ کر رہے ہیں، اور پھر شاہ سلیمان یعنی حضرت سلیمان کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ تو یہ یہاں وہ کہتے ہیں ہم صدیوں سے رہ رہے تھے، یہ میں نے پہلے بتا دیا آپ کو کہ یہ ان کے دعوے بھی ہیں جس میں حقیقت ہے، لیکن یہاں پہ دیکھیں ہر جگہ پہ نسلاً بہت سے لوگ رہے ہیں، تو کیا وہ وہاں آ کے صدیوں بعد آ کے وہاں دعویٰ کر کے اور دوسروں کو نکال دیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد جو کچھ ہوا اس پہ ایک علیحدہ آپ کو میں بتاؤں گا کہ جب یہ یروشلم فتح ہوا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو وہ معاہدہ پھر کدھر جانا ہے؟ تو اس معاہدے کو بیسیکلی جو بلفرڈ وزیر خارجہ تھا برطانیہ کا، اس میں جو بلفرڈ ڈیکلریشن تھا جسے اردو میں اعلان بلفور کہتے ہیں، اس کے تحت ختم کیا گیا تھا۔ تو خیر، اب یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں ان کا جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے، یہ آج کی نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ ان کا جو سولجرز ہیں اسرائیل ڈیفنس فورس کے، آئی ڈی ایف جسے کہتے ہیں، ان کے یہ جو شولڈر پہ ان کے بیجز لگے ہوتے ہیں، اس پہ بھی یہ نقشہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیے گا، میں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ میں نے اس پہ اپلوڈ کروا دیا ہے، وہ پہلے سے موجود۔ تو یہ ان کی تیاری اور ان کی باتیں یہ آج کی نہیں ہیں۔ پھر یہ سب سے پہلے جو یہ نظریہ آیا تھا، یہ زائونزم کے فاؤنڈر جو تھے تھیوڈر ہرزل، یہ اس کی کتاب میں یہ بیسیکلی 1898 میں یہ سب سے پہلے یہ لکھا گیا تھا۔ یہ نسل در نسل سینہ بسینہ ان کے ہاں موجود ہے۔ جسے ہم کہتے ہیں نا صہیونی، جو ایک ان کی جو ایلڈرز کی جو کونسل ہے وہ ہے ان کی، اور وہ وہاں پہ موجود تھا، وہ خفیہ تھا، انہوں نے اپنے ہاں رکھا ہوا تھا۔ اور پھر جو ان کا آرڈر آف الومنائی ہے، یہ بھی بعد میں کبھی ڈسکس کروں گا کہ آرڈر آف الومنائی کیا ہے، تو اس میں بھی یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس پہ قائم تھے۔ لیکن جو پہلی دفعہ کسی کتاب کی شکل بنی وہ 1898 میں تھیوڈر آف ہرزل نے یہ لکھا تھا۔ اور پھر یہ کہ یہ ایسی عام سی بات نہیں ہے
اس لیے کہ یہ ایک کتاب بعد میں ایک چھاپی، اسرائیلی ایک سیٹلر نے کتاب چھاپی ایلن اینڈ لیبنان کے نام سے، تو اس میں بھی وہ ایک کتاب ہے، اس میں دکھا رہے ہیں کہ ایک اسرائیلی ہے، وہ اپنے بچے کو سبق پڑھا رہا ہے اور وہ لیبنان کے علاقوں کو اسرائیل کا حصہ بتا رہا ہے، اور انہوں نے اس نے لیبنان کے شہروں کے اسرائیلی نام رکھے ہوئے ہیں ہیبریو میں، ٹھیک ہے جی، اس میں وہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات کوئی اتنی تازہ نہیں ہے، یہ بڑی پرانی ان کی ہسٹری میں شامل ہے۔ اچھا، جو لیٹسٹ ہے وہ میں نے ایک تو بتایا کہ ان کے بیجز میں لگا ہوا ہے، دوسرا یہ 2024 میں یروشلم ٹائم جو ہے، یروشلم پوسٹ ان کا بہت معروف اخبار ہے، اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا، اور اس میں وہ آرٹیکل کا جو عنوان تھا وہ تھا لیبنان پارٹ آف دا اسرائیل۔ اس پہ بڑا ہیو اینڈ کرائے ہوا، بڑے شور شرابہ مچا، تو پھر انہوں نے یہ آرٹیکل اس میں سے اخبار میں سے ہٹا دیا، لیکن یہ انہوں نے اپنی اس میں جو عزائم ہے اس کا اظہار کر دیا تھا۔ پھر یہ کہ یہ ان کا ایک وزیر خزانہ ابھی کی بات کر لیتے ہیں، یہ اس پوسٹ ہونے سے پہلے جو ان کے وزیر خزانہ ہے سیمیٹر بیزلل، یہ ان کا وزیر خزانہ ہے، تو اس کی جو جب یہ سپیچ کرتا ہے تو ایک ڈائس یوز کرتا ہے اکثر، اور اس ڈائس کے اوپر یہی والا نقشہ لگا ہوتا ہے۔ تو یہ پہلے سے اناؤنس کر رہے ہیں، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اچانک یہ نہیں ہوا۔ پھر یہ کہ ان کی ایک پارٹی تھی جو موومنٹ کے نام سے تھی، وہ ایک تحریک تھی، ان کی پارٹی تھی ہیروٹ موومنٹ، وہ بعد میں مرج ہو گئی لیکوڈ پارٹی میں، یہ جو اس وقت نیتن یاہو کی پارٹی ہے، تو اس کا نشان بھی یہی تھا۔ یہ جو میں ابھی آپ دکھا رہا ہوں، یہ جو وزیر خارجہ خزانہ ہے ان کا، اس کے ڈائس پہ جو نشان لگا ہوا ہے، یہ وہی نشان وہ اس پارٹی کا نشان تھا۔ تو یہ تسلسل کے ساتھ لگے آ رہے ہیں، اس پہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب تو انہوں نے صرف یہ ہے کہ اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ یہ پوسٹ کیا ہے۔ تو یہ میں نے کہا کہ کچھ حوالے رہ گئے تھے، آپ کو بتا دوں۔ اب آتے ہیں جی گریٹر امریکہ کا ایک خواب ہے جو ٹرمپ نے دیکھا ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے جی کہ پہلے تو اس نے کینیڈا کو کہا کہ کینیڈا ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اس خواہش کا۔ اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کینیڈا جو ہے وہ سائز میں تقریباً امریکہ کے برابر ہے، تو اس کو کہہ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں، اور یہ ایک ذہنی بخار کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ کینیڈا جو امریکہ سے اس لیے بہت بہتر ہے کہ وہاں پہ صحت اور باقی چیزوں اور انسانی جو معاشی آزادیاں ہیں وہ زیادہ بہتر ہیں۔ وہاں پہ جو ویلفیئر سسٹم ہے وہ زیادہ ایگزسٹ کرتا ہے دین امریکہ۔ امریکہ میں تو شخصی آزادیوں کی بات ہوا کرتی تھی، شخصی آزادیاں کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ ہیں، اب تو وہ بھی وہاں نہیں ہیں۔ اب جو ٹرمپ کرنے جا رہا ہے، یہ تو میں اس کے حلف سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے کیا ارادے ہیں، کہ اس امریکی سوسائٹی کے ساتھ وہ کیا کیا کرنے جا رہا ہے اپنی سوسائٹی کے ساتھ۔ تو خیر وہ اب اتنی زرخیز ملک، اتنے بڑے ملک، اتنے ورسٹائل کنٹری جو کینیڈا ہے، اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اور دوسرا اس نے پاناما کینال پہ اپنا جو حق ہے اس کو جتلا دیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ پاناما کینال ہم لیں گے۔ اب پاناما کینال جو ہے، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ پاناما کا ملک ہے، اس کے درمیان سے یہ کینال بنائی گئی تھی، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی کینال ہے، یہ کوئی قدرتی پیسج آف واٹر نہیں ہے۔ تو یہ اس لیے بنائی گئی تھی کہ یہ بحیرہ اوقیانوس، جسے ہم اٹلانٹک اوشین کہتے ہیں، اور پیسیفک اوشین یعنی کہ بحر الکاہل کو آپس میں ملاتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا ٹریڈ روٹ ہے۔ یہ اتنا بڑا ٹریڈ روٹ ہے کہ یہ تقریباً اس سے 14,000 ہر سال جہاز گزرتے ہیں، بڑے جہاز، بحری جہاز، اور $270 بلین کی اس سے تجارت ہوتی ہے اس کینال کے ذریعے۔ اور سب سے زیادہ جو تجارت ہے 72% وہ امریکہ کی ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ ادھر سے بھی اس کو ملتا ہے اور دوسری طرف سے بھی اس کو ملتا ہے۔
یعنی کہ اگر امریکہ اس طرف سے تجارت کرے گا بحرہ اوقیانوس میں آ کے بحر الکاہل کی طرف کے ملکوں کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ ادھر سے تجارت کرتا تو جہاز ادھر سے گزرتے ہیں، اور اگر وہ بحر پیسفک اوشین سے یعنی کہ بحر الکاہل سے اپنے جہاز جو ہے وہ بحرہ اوقیانوس میں بھیجنا چاہتا ہے تو وہ بھی پھر بھی تو یہ 2 وے ٹریفک کو وہ یوز کرتا ہے، تو اس لیے اس کی تجارت جو ہے وہ 72% ہے، اور دوسرے نمبر پہ چائنا ہے۔ اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ کہ یہ 1881 میں فرانس نے اس نہر کو کھودنے کا آغاز کیا تھا، اور تجارت کے غرض سے اس وقت ضرورت پیش آئی تو فرانس نے اس کو کیا، تو فرانس کچھ ہی دیر میں تھک گیا، بہت مالی نقصان اس کا ہوا، اس کی فائنانسز پیچھے سے ختم ہو گئے، کم پڑ گئے، اور وہاں پہ جانی نقصان بھی بڑا ہوا اس نہر کے کھودنے میں، تو وہ کام چھوڑ دیا۔ تو 1904 میں دوبارہ اس کو پھر امریکہ نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا اور یہ نہر کھود دی، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ جب نہر کھود دی تو ایک معاہدہ ہوا پیناما گورنمنٹ، پیناما کا جو ملک ہے اس کے درمیان اور امریکہ کے درمیان، کہ یہ مشترکہ طور پہ یہ کینال جو ہے وہ استعمال کی جائے گی اور اس کا کنٹرول ان کے پاس ہوگا۔ اب کئی دہائیوں تک امریکہ نے وہاں پہ وہ جو نہر کھودی تھی اس کی قیمت وصول کی، یعنی یہ نہ کوئی ٹیکس دیا، نہ کوئی کچھ دیا، نہ کوئی اس پہ اس کے گزرنے کی کوئی پیسہ دلا دیا، بلکہ وصولیاں ڈالیں، جو باقی لوگ گزرتے تھے اس میں سے جو ریونیو ملتا تھا اس میں امریکہ کا شیئر ہوتا تھا۔ تو 1977 میں جا کے پھر یہ امریکہ نے اس کو چھوڑا، پاناما نے ظاہر ہے کہ اپنا پھر حق جتلایا کہ بس اب بہت ہو گیا، آپ کی قیمت وصول ہو چکی، بلکہ زیادہ ہو چکی۔ تو اس کے بعد پاناما نے ایک انڈیپینڈنٹ ملک کے طور پہ اپنا بیہیو کرنا شروع کیا۔ انہوں نے اب جو چائنا کا ایک بڑے دکھتی رہ گیا وہ ہے تائیوان، اس کے معاملات میں چائنا کا ساتھ دے دیا، اور اس کے نتیجے میں چائنا نے ہانگ کانگ کی 2 کمپنیاں وہاں بھیج دیں، اور اب یہ جو کینال کا جو نظم و نسق ہے وہ ان 2 کمپنیاں چلا رہی ہیں، پرائیویٹ کمپنیاں، لیکن ہیں وہ ہانگ کانگ کی، تو وہ چائنا کی ہیں۔ تو چائنا جو ہے اس کا اثر سوکھ وہاں بڑھ رہا ہے، تو امریکہ کو اب تکلیف ہے۔ اچھا، اب دنیا میں جو جنگیں ہیں یا جو بھی یہ لے دے ہو رہی ہے، یہ ساری کی ساری تجارت کے لیے ہی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کینال پہ اب وہ حصہ وہ دعوے دار ہو کے آ گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ پاناما والے تو وہاں نہیں آنے دے رہے، اور چائنا بھی اتنی آسانی سے پیچھے نہیں ہٹے گا، تو یہ ایک ٹرمپزم ہے، ٹرمپ نے یہ دعویٰ کر دیا۔ دوسرا گرین لینڈ، اب یہ گرین لینڈ جو ہے وہ ڈنمارک کے ساتھ ہے بالکل، آپ دیکھیں ابھی نقشے میں دیکھیں، اور یہ ساتھ ہی اس کے آرکٹک اوشین ہے۔ آرکٹک اوشین جو ہے یہ بڑا سرد سمندر ہے، اور یہ سردیوں میں بالکل جم جاتا ہے، اور اس سے اوپر تھوڑا سا دیکھیں تو رشیا ہے، تو یہ کچھ 3000 سے کچھ ہوائی فاصلہ ہے رشیا کا گرین لینڈ سے، اور 5000 کلومیٹر کچھ جو ہے وہ ہوگا اگر آپ اس پہ جانا چاہیں تو سمندر کے ذریعے۔ تو اب لوگ یہ ایک مشہور ہے بات کہ سردیوں میں لوگ رشیا سے گرین لینڈ آ سکتے ہیں، یعنی کہ برف جم جاتی ہے اور وہ ایک روڈ بن جاتی ہے، ایک فلم بھی بنی تھی اس پہ، لیکن خیر وہ پریکٹیکلی تو ایسا نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، برف کہاں سخت ہے کہاں نرم ہے، تو یہ لیکن یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک سڑک بن جاتی ہے، تو وہ رشیا بھی وہاں سے قریب ہے، اور امریکہ کا جو الاسکا سٹیٹس ہیں وہ بالکل اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جی، بالکل دیکھیں اوپر کینیڈا کے اوپر الاسکا ہے نکر پہ، اور ساتھ ہی گرین لینڈ ہے۔ اب امریکہ جو ہے اس میں کولڈ وار کے دوران اس نے وہاں پہ ایک ہوائی اڈا، ایک اپنا اڈا بنا کے رکھا ہوا تھا، راڈارز لگائے ہوئے تھے، تو بیسیکلی وہ رشیا کو مطلب نظر میں رکھنے کے لیے یہ کیا تھا۔ بہانہ یہ تھا کہ ہم خلا کی کچھ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بیسیکلی رشیا کو پہ نظر رکھے ہوئے تھا۔ اب چونکہ وہ وقت گزر گیا تو پھر یہ وہاں سے واپس آ گئے، اور وہ ایک وہاں پہ ایک تحریک بھی چلی کہ یہ کیا، یہ اڈا کیوں ہے ادھر۔ اب گرین لینڈ ہے کیا؟ گرین لینڈ میں اصل میں معدنیات بہت زیادہ ہیں، سونا، تانبا اور بہت کچھ۔ تو امریکہ اب اس پہ یہ جو ٹرمپ ہے اس نے پچھلی دفعہ بھی جب یہ اقتدار میں آیا تھا تو اس نے اس وقت بھی کہا تھا کہ پیسے لے لیں،
ہمیں بیچ دیں گرین لینڈ کو. اب یہ پھر ایم کر رہا ہے اس کو لینے کے لیے. لیکن دیکھیں رشیا بہت قریب ہے وہاں سے, تو رشیا کی اپنی ایک نظر ہے اس پہ, اور چائنا بھی چاہتا ہے کہ اگر دیکھیں اگر جو گرین لینڈ والے ہیں وہ وہاں کی حکومت ہے, اگر وہ تو ظاہر ہے کہ وہ بیچے گے تو نہیں نا کسی کو. اب اس دور میں کون بیچتا ہے اپنے ملکوں کو, اپنی زمینوں کو؟ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیکے دے دے ایکسپلوریشن کے, تو پھر تو وہ جہاں پہ جو جائے گا جو زیادہ قیمت لگائے گا وہی لے گا. تو وہ رشیا بھی ہو سکتا ہے, وہ چائنا بھی ہو سکتا ہے. تو امریکہ بہادر جو ہے وہ صرف اپنی اس پھونڈ میں کہ میں دنیا کا واحد سپر پاور ہوں, تو اس لیے وہ ٹرمپ صاحب کہیں تو یہ کوئی نظر نہیں آتا کہ یہ ہوگا. اب یہ جو دعوے ہیں گریٹر امریکہ کو بنانے کے کہ ایک طرف وہ کینیڈا کو کہہ رہا ہے, ایک طرف وہ گرین لینڈ, ایک طرف وہ پناما کینال, تو یہ بیسیکلی اس کو جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹرمپزم ہے اور وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ٹروتھ سوشل جو اس کا اپنا, جب اس کو ٹرمپ کو ٹویٹر, پرانے ٹویٹر جو اب ایکس ہو چکا انہوں نے نکال دیا تھا, تو پھر اس نے اپنا ایک پلیٹ فارم بنا لیا تھا ٹروتھ سوشل. تو اس کی اب ان دنوں کتنے شیئرز ہو گئے ہوں گے مارکیٹ میں, یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ ٹرمپ صاحب جو ہیں یہ سوشل میڈیا کھیل رہے ہیں. سیریسنیس تو کچھ نظر نہیں ہے اس میں آتی, کیونکہ یہ سارے کا سارا جو ہے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے, لیکن خواب دیکھا ضرور جا رہا ہے. عزائم بہت برے ہیں. آپ دیکھیں ایک طرف وہ برطانیہ کو دھمکا رہا ہے, پھر جرمنی میں مداخلت کر رہا ہے, اور یہ میں نے 2-3 چیزیں اور بتا دی ہیں آپ کو. تو یہ کوئی سادہ چیز تو نہیں ہے, اس میں زیادہ تر ٹرمپزم ہی نظر آ رہا ہے, زیادہ تر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ساتھ کھیلنے والا معاملہ ہی ہے. لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ سیریسلی کھیل جائے, تو اگر یہ ہوا تو یہ بہت بڑی جنگ ہوگی, کیونکہ اس میں 3 طاقتیں جو ہیں وہ انوالو ہیں. تو اس لیے یہ جو گریٹر امریکہ کا خواب ہے یہ دنیا کو تباہی کی طرف بھی لے جا سکتا ہے. اگر ٹرمپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ ٹرمپزم ہی ثابت ہوگا. اب دوسری طرف چائنا کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور وہ کتنا ریشنل بیسس پہ آگے بڑھ رہا ہے, یہ میں اب آپ کو اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا. کہ ایک طرف امریکہ ہے جو ریٹرک کر رہا ہے, جو نعرے لگا رہا ہے, اور دوسری طرف چائنا ہے جو گراؤنڈ پہ کھیل رہا ہے اور حقیقت پسندانہ اپروچ ہے, اور وہ بھی بہت آگے بڑھ رہا ہے. تو وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے یہ میں اگلے ویلاگ میں, وہ زمینی لحاظ سے کتنا آگے بڑھ چکا ہے, وہ ٹیکنالوجی میں کتنا آگے جا چکا ہے, اور وہ امریکہ کو کہاں کہاں مات دے رہا ہے, یہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں.